السلام علیکم دوستو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عمر ابن خطاب بن نفل اور کنیت ابو الحفص تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو علی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ واقع فیل کے 13 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا فتح و نصرت تھی۔ آپ کا ہجرت کرنا اسلام کے لیے زبردست مددگار ثابت ہوا اور آپ کی خلافت امت کے لیے رحمت بنی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی سختی، قوت اور شدت جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے وہ مشرکین مکہ کے خلاف استعمال کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوئے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب تھی اور ان میں زیادہ تر غریب اور غلام اور مظلوم لوگ تھے جو اپنے ایمان کو قریش اور مکہ کے سامنے ظاہر کرنے سے بھی گھبراتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد آور شخصیت کی وجہ سے ان مسلمانوں نے کھلے عام توحید کی دعوت شروع کی۔ حضرت عمر کی طبیعت میں شدت اور سختی ہونے کے باوجود کلام الہی سن کر آپ کا دل نرم ہو جایا کرتا تھا اور قرآن کی تلاوت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اسی کلام کو سن کر آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر نہایت ہی بے باک، جری اور مضبوط ارادہ رکھنے والے شخص تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی رائے پر قائم رہا کرتے تھے اور بعد میں وہ درست بھی ہوتی تھی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کیا اور یہ آپ کی حق بیانی ہی تھی کہ شراب کی حرمت، عورتوں کے لیے حجاب، غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ کی رائے اور مقام ابراہیم کو مسلح بنانے سمیت آپ کی کئی رائے کی موافقت میں اللہ نے 27 آیتیں نازل فرما دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر سے بے حد محبت تھی۔ مکہ کے 7 سالہ نبوی دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمیشہ بے کس مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ رسول اللہ بھی آپ سے ہر معاملات میں رائے لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کے طور پر امت کو یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی ابتدا کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ حضرت عمر کی ایک صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح بھی ہوا، لہذا حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور حنین میں حضرت عمر مشرکین کے خلاف جرأت مندی سے لڑتے تھے، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب اسلامی لشکر کی حمایت میں لڑنا ہی کافروں کے دلوں میں خوف کی علامت بن جاتی تھی۔ سن 11 ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر کو ایک عظیم صدمہ پہنچا اور آپ تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں نکل پڑے اور اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دے کر حضرت عمر کے غم کو تسکین پہنچائی۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے۔ حضرت عمر ایک بہادر اور نڈر سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دانش مند اور عقل و فراست رکھنے والے انسان تھے۔ جب قریش میں دور جہالت تھی اور بہت کم لوگ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ نے اسی وقت پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، لہٰذا آپ کے خطوط، خطبات، فرمان بہت ہی شاندار تھے۔ آپ عربی فصاحت اور بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ مسند خلافت پر بیٹھتے ہی آپ نے فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ تمام عرب قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں ایک اسلامی جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور ایک ایسا عظیم لشکر تیار کیا کہ کیسر و کسریٰ کے تخت کو الٹ کر رکھ دیا۔ آپ کے دور خلافت میں شام، مصر، عراق، الجزائر اور آرمینیا، آذربائیجان، فارس، خراسان، مکران اور بے شمار علاقے فتح کیے گئے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سپر پاور نے اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ تقریباً 400 شہر فتح کیے گئے اور 4000 سے زائد مسجد تعمیر کی گئیں۔ حضرت عمر کا مقصد تاریخ کی خواہش پرست جنگجوؤں کی طرح صرف خزانہ بھرنا نہیں تھا، بلکہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اور دین کی اقامت آپ کے عہد میں اولین ترجیح تھی۔ حضرت عمر ایک عظیم مقصد رکھنے والے خلیفہ تھے۔ آپ نے عدالتی نظام، پولیس محکمہ، بیت المال اور کئی ادارے قائم کیے اور آپ نے عرب کے بدو قبائلی نظام کو ختم کر کے قرآن و سنت کا نظام قائم کیا
اور تمام عرب قبائل کی تلواروں کو توحید کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ روم اور فارس کے کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ نے نہ کبھی ایسا حکمران دیکھا، نہ ایسا باہمت شخص پایا۔ ایک بکری چرواہے نے ایمان کی قوت سے سلطنتوں کو گرا کر رکھ دیا۔ سن 23 ہجری میں ایک مجوسی ابوالعلو فیروز نے آپ کو شہید کر دیا اور آپ کی خواہش کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔